پریس کانفرنس ختم ہوتے ہی ہال میں زبردست ہنگامہ برپا ہو گیا۔ صحافیوں کی کیمروں کی فلیش لائٹس اور بے شمار سوالات کے شور میں وہ خاموشی سے اٹھی اور اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے آگے کی طرف تیزی سے بڑھ گئی۔ محترمہ، کیا اس فیصلے کے بعد ادارے کا وجود خطرے میں نہیں پڑ جائے گا؟ ایک صحافی نے مائک آگے کرتے ہوئے زور سے بلند آواز میں سوال پوچھا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنے قدم روکے، رخ موڑا اور ساحل پر ایک سرد اور جاندار سخت نگاہ ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی خوف تھا، نہ پشیمانی، صرف ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ فیصلے ادارے نہیں بلکہ ظرف طے کرتے ہیں۔ اس کا لہجہ دھیما لیکن برف کی طرح سخت تھا۔ اور رہی بات وجود کی، تو جو درخت جڑوں سے مضبوط ہوں وہ ہر طوفان میں کھڑے رہتے ہیں۔ یہ بات کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ کوریڈور میں اس کے جوتے کی چاپ ایک مسلسل اور پروقار ردہم پیدا کر رہی تھی۔ باہر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی ڈرائیور نے احترام سے سر جھکایا۔ گاڑی کے روانہ ہوتے ہی اس نے اپنا فون نکالا۔ اسکرین پر ایک نام جگمگا رہا تھا، شہروز۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف چند سیکنڈ کی مکمل خاموشی کے بعد ایک گہری سانس آنے کی واضح آواز آئی۔ تم نے وہ کر ہی دیا جس سے میں نے منع کیا تھا۔ شہروز کا لہجہ غصے اور بے بسی کا شدید امتزاج تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر بھاگتے شہر پر نظریں جما لیں۔ میں فیصلے کی مرضی سے نہیں، اپنے اصولوں پر کرتی ہوں شہروز، اور یہ بات تم بہتر جانتے ہو۔ لیکن اس کی قیمت تمہیں اب تنہا اور اکیلے چکانی پڑے گی۔ قیمتیں تو ویسے بھی ہمیشہ اکیلے ہی چکانی پڑتی ہیں، اس نے تلخی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور اسی وقت رابطہ منقطع کر دیا۔ گاڑی سڑک کے موڑ پر گئی اور وہ دھندلے شیشے پر اپنے عکس کو تکتی رہی۔ ایک ایسی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا جس میں اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ گاڑی شہر کی مصروف شاہراہ سے گزرتی ہوئی ایک بڑی بلڈنگ کے سامنے جا کر رک گئی۔ حریہ نے اپنی گاڑی سے باہر قدم رکھا تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، ہوائیں ٹھنڈی تھیں اور اس کے چہرے کو چھو کر گزر رہی تھیں۔ اس کے ذہن میں کئی سال پرانی یادیں گردش کرنے لگی تھیں۔ وہ وقت جب اس نے اپنی کمپنی کی بنیاد رکھی تھی۔ تب اس کے ساتھ صرف کچھ لوگ تھے اور ایک بڑا خواب تھا، لیکن آج حالات بالکل مختلف ہو چکے تھے۔ وہ لفٹ کے ذریعے اپنے آفس کے 40ویں منزل پر پہنچی۔ سیکرٹری نے اسے دیکھتے ہی احترام سے سلام کیا۔ میڈم، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تمام ممبران ہال میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حریہ نے صرف ہلکا سا سر ہلایا اور کانفرنس روم کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اندر موجود تمام لوگوں کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ ماحول میں ایک تپش اور بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ بورڈ کے سینئر ممبر سجاد صاحب نے فوراً بات شروع کی۔ حریہ، تم نے میڈیا کے سامنے وہ بیان کیوں دیا؟ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ ایک اس فیصلے سے شیئرز کتنے گر چکے ہیں؟ حریہ خاموشی سے اپنی مرکزی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میز پر رکھے اور سب پر ایک نظر ڈالی۔ سجاد صاحب، شیئرز کی قیمت دوبارہ اوپر جا سکتی ہے، لیکن اگر ایک بار ادارے کا اعتماد ختم ہو جائے تو وہ کبھی دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ اعتماد کی بات مت کرو حریہ، ایک اور ڈائریکٹر غصے سے بولے۔ شہروز نے جو پیشکش کی تھی وہ اس کمپنی کو تباہی سے بچا سکتی تھی۔ تم نے اس کی مدد ٹھکرا کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری۔ حریہ کے لبوں پر ایک بار پھر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ شہروز مدد نہیں کر رہا تھا،
وہ اس ادارے کی روح خریدنا چاہتا تھا، اور جب تک میں اس کرسی پر بیٹھی ہوں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اجلاس میں شور بڑھتا گیا، ہر کوئی اپنی رائے دے رہا تھا، لیکن حریہ کا فیصلہ اٹل تھا۔ اس نے فائلز اٹھائی اور کھڑی ہو گئی۔ اجلاس ختم ہوتا ہے۔ جسے لگتا ہے کہ میری قیادت میں نقصان ہو رہا ہے، وہ کل صبح تک اپنے استعفے میرے ڈیسک پر بھیج سکتا ہے۔ وہ بغیر کسی کا جواب سنے ہال سے باہر نکل آئی۔ اس کے قدموں میں ایک عزم تھا، اگرچہ اندر سے وہ تھکن محسوس کر رہی تھی۔ رات گئے وہ اپنے اپارٹمنٹ میں موجود تھی۔ کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر وہ نیچے پھیلی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے شہروز کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور سنجیدگی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ شہروز نے مدھم آواز میں پوچھا۔ حریہ نے ایک طرف ہوتے ہوئے اسے راستہ دیا۔ تم یہاں کیوں آئے؟ ہمارے درمیان اب کچھ باقی نہیں رہا۔ شہروز اندر آیا اور کوٹ اتارا۔ کوٹ اتار کر وہ صوفے پر رکھ دیا۔ میں یہاں تم سے بحث کرنے نہیں آیا حریہ، میں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ کل صبح کیا ہونے والا ہے۔ حریہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہونے والا ہے؟ بورڈ کے آدھے سے زیادہ ممبران تمہارے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے والے ہیں۔ اگر تم نے اپنا فیصلہ واپس نہ لیا تو کل تم اس کمپنی کی مالک نہیں۔ شہروز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ حریہ کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور اس سب کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے نا؟ شہروز نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ میں نے تمہیں بچانے کی کوشش کی تھی حریہ، لیکن تم نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ اب معاملات میرے ہاتھ میں نہیں رہے۔ تم نے کبھی بچانے کی کوشش نہیں کی، حریہ نے اس کے قریب جاتے ہوئے کہا۔ تم نے ہمیشہ مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی۔ شہروز چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بغیر کچھ کہے مڑ کر باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی حریہ نے ایک گہری سانس لیا اور اپنی آنکھیں موندم لی۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی حریہ آفس پہنچ گئی۔ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ کانفرنس ہال میں تمام ممبران جمع تھے اور فضا میں ایک عجیب سا تناؤ موجود تھا۔ عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی۔ ایک ایک کر کے ممبران نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ حریہ خاموشی سے سب کی باتیں سنتی رہی۔ جب سب بول چکے تو اس نے مائک سنبھالا۔ آپ سب نے میری کمزوریوں کا ذکر کیا، لیکن آپ یہ بھول گئے کہ اس کمپنی کی نیو میں نے رکھی تھی۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے ہٹا کر کامیاب ہو جائیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ حریہ نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ایک خاص فائل کھولی۔ اس فائل میں پچھلے 3 سالوں کے وہ تمام دستاویزات موجود ہیں جن میں آپ لوگوں کی غیر قانونی منتقلیوں کی تفصیلات ہیں۔ حال میں سانس ہو گیا۔ سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے کبھی ان کا استعمال نہیں کرنا چاہا تھا، لیکن اب آپ نے مجھے مجبور کیا۔ اب آپ کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو آپ چپ چاپ میرا ساتھ دیں یا پھر پولیس کا سامنا کریں۔ ایک ایک کر کے تمام ممبران نے اپنے سر جھکا لیے۔ شہروز جو ہال کے ایک کونے میں کھڑا تھا، اس نے حیرت اور احترام کے ساتھ حریہ کو دیکھا۔ اس نے ایک بار پھر ثابت کر دیا تھا کہ وہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ اجلاس ختم ہوا اور حریہ اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔
اس نے کھڑکی کے پاس جا کر ایک لمبی سانس لی۔ طوفان تھم چکا تھا اور وہ ایک بار پھر جیت چکی تھی۔ اس کا فون بجا۔ اس بار اسکرین پر کوئی نام نہیں تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ کون ہے۔ اس نے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ تم نے واقعی ثابت کر دیا کہ تم سے جیتنا آسان نہیں، دوسری طرف سے آواز آئی۔ حوریہ نے کھڑکی سے باہر پھیلے آسمان کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی۔ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو صرف شروعات ہے۔ نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔